الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور اچھے نوجوان ساتھیوں، ذوالحجہ کی یہ 10 تاریخ جب ہر سال آتی ہے تو ہمارا ذہن اور ہمارا تصور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف بے ساختہ چلا جاتا ہے. باپ اور بیٹے کی قربانی 5000 سال کے بعد ہم نے قرآن میں پڑھا، حدیث میں پڑھا، آپ نے پڑھا اور آپ نے سنا. لیکن قربانی کا جو اولین نمونہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے گلے میں چھری چلا کر پیش کیا، اس وقت کا ماحول کیا ہوگا اور کیا تصور ہوگا یہ تو باپ اور بیٹے ہی جان سکتے ہیں. ایک بات ذہن میں یہ رہے کہ قربانی جو ہم 10 تاریخ کو دیتے ہیں اور قربانی کی یہ سنت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جاری ہوئی ہے، قربانی کا طریقہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی ہر نبی کی تاریخ میں جاری رہا ہے. حتیٰ کہ قرآن میں اللہ نے ہمیں بتایا کہ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں نے سب سے پہلے قربانی کی. اس نوبت قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر کہ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں نے آدم علیہ السلام کے کہنے پر اللہ کے حکم سے قربانی دی. قربانی تو دونوں بیٹوں نے دی. اس طرح قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. دونوں بیٹوں نے قربانی دی. وہ قربانی کیا تھی؟ ایک بیٹے نے بہترین جانور اللہ کی راہ میں میدان میں لا کے کھڑا کر دیا، دوسرے بیٹے نے اناج میدان میں لا کے جمع کر دیا. پچھلے نبیوں کی تاریخ میں اللہ کی راہ میں قربانی جب دی جاتی تھی تو ایک آگ آسمان سے آتی اور اس قربانی کے جانور کو یا اس قربانی دی جانے والی چیز کو جلا کر خاک کر دیتے. قربانی کا جانور یا قربانی کا سامان قربانی کرنے والوں کے لیے کھانا جائز نہیں تھا. یہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد تمام پیغمبروں میں ہوتا ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پہنچا کہ ہم جس قربانی کے جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں ہم اس کو کھاتے ہیں اور ہم اس کو استعمال نہیں کرتے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ورنہ آج ہمارا جو حال ہے، اگر پچھلے نبیوں کی طرح اللہ کا حکم ہوتا کہ قربانی کے جانور
عیدگاہ کے کسی قریب ترین میدان میں لے جا کے جمع کر دو، آگ آئے گی اور جلا کر لے جائے گی تو پتہ نہیں ہم میں سے کتنے لوگ قربانی کریں۔ یہ تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ قربانی کا جانور اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے بعد ہمیں لوٹا دیا، اس کے چمڑے اور اس کے گوشت تم خود استعمال کرو۔ تو آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں نے سب سے پہلے قربانی دی اور قربانی کی ابتدا وہاں سے ہوئی۔ اس کا ربا قربانہ دونوں بیٹوں نے، حابیل نے بھی اور قابیل نے بھی قربانی دی۔ وَتَقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، تو اللہ نے ایک کی قربانی کو قبول کیا، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اور دوسرے کی قربانی کو اللہ نے قبول نہیں کیا۔ قرآن کی آیت میں اللہ نے حابیل اور قابیل کی قربانی کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بتایا، اور مقصد یہ ہے کہ آج بھی قربانی کرنے والوں میں حابیل کی بھی طرح لوگ ہیں، قابیل کی طرح بھی لوگ ہیں۔ حابیل نے غلط نیت سے اور غلط طریقے پر اللہ کی راہ میں قربانی دی، تو قابیل نے، کیونکہ قابیل قاتل تھا، آدم علیہ السلام کا بیٹا تھا اور حابیل بھی بیٹا تھا۔ حابیل کی نیت اچھی تھی، حابیل نے جو مال اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے پیش کیا وہ مال بھی عمدہ تھا، نیت بھی صحیح تھی، اللہ کا ڈر اور خوف بھی تھا، قربانی کے قبول ہونے کی اس نے دعا بھی کی تھی۔ لیکن قابیل نے بے رغبتی کے ساتھ، بدنیتی کے ساتھ قربانی کی۔ اللہ نے حابیل کی قربانی کو قبول کیا اور قابیل کی قربانی کو قبول نہیں کیا۔ اب سوچئے آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی قربانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو قرآن میں کیوں بتایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اے میری امت کے لوگوں، دیکھو تمہاری قربانی کا جانور اور تمہاری نیت سب سے پہلے قربانی کرنے والے آدم کے بیٹے قابیل کی طرح نہ، بلکہ آدم کے دوسرے بیٹے حابیل کی طرح، جس نے صحیح مال سے، صحیح طریقے پر، صحیح نیت سے قربانی کی۔ اب ظاہر ہے ایک آدمی بہت عمدہ جانور لیا، لیکن وہ مال اور وہ جانور رشوت کے پیسے سے، ظلم کے پیسے سے، حرام طریقے سے کمائی ہوئی دولت سے وہ جانور خریدا گیا۔ دیکھنے میں وہ بہت قیمتی ہے، بہت خوبصورت ہے، بہت عمدہ ہے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ قربانی قابل قبول نہیں۔ اسی لیے قرآن کے اندر ایک بہت عمدہ دعا اللہ نے سکھائی ہے، اور میرے خیال سے وہ دعا ہر مسلمان کو یاد ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہماری دنیا کو حسین بنا دے، خوبصورت بنا دے، اچھا بنا دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور ہماری آخرت کو، آنے والی زندگی کو، قبر سے لے کر حشر تک کی زندگی کو بھی خوبصورت بنا دے، اچھا بنا دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ خوبصورت دنیا کس کو کہتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ ہمارا مکان، کاروبار، بال بچے اور تمام اسباب دنیا ہیں۔ اب اللہ دعا سکھا رہے ہیں، آخرت کے معنی دنیا سے کٹ کر زندگی گزارنا نہیں ہے، آخرت کا راستہ کاروبار، بیوی، بال بچوں سے ہو کے گزرتا ہے۔ اسی لیے رہبانیت ساری دنیا سے کٹ کر مسجد کے کسی ایک گوشے میں اللہ اللہ کرنے کا نام دین نہیں ہے۔ یہ تو دوسرے مذہبوں کا طریقہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے دنیا سے سنیاس لے لیا، رہبانیت اختیار کر لی ہے، لیکن اللہ کے نبی نے لا رہبانیت فی الاسلام کا آرڈیننس جاری کر کے پوری دنیا کے مسلمانوں کو متنبہ کر دیا کہ بیوی بال بچوں سے، کاروبار سے،
اور دنیا کی جائز مشغولیت سے کٹ کر کے زندگی گزارنا دین نہیں ہے۔ قرآن کو دعا سکھا رہا ہے کہ اللہ ہماری دنیا کو حسین بنا دے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، خوبصورت بنا دے۔ خوبصورت ہمارے نزدیک کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ پختہ مکان، ماربل ٹائلس کا مکان خوبصورت ہے، جھوپڑی کا مکان خوبصورت نہیں ہے، لیکن اللہ کے نزدیک حلال کی کمائی سے بنائی ہوئی جھوپڑی خوبصورت ہے، حرام کی کمائی ہوئی ماربل اور ٹائلس کے مکان ہے۔ ہمارے نزدیک وہ عورت، وہ لڑکی خوبصورت ہے جس کا رنگ گورا ہے، وہ خوبصورت ہے، جس کی آنکھیں بڑی ہے، جس کی ناک کھڑی ہے، دیکھنے کے اعتبار سے بہت حسین ہے، وہ ہمارے نزدیک حسین ہے۔ اللہ کے نزدیک اگر وہ گوری چمڑی والی، کھڑی ناک والی، بڑی آنکھوں والی لڑکی جو آپ نے اپنے بیٹے کے لیے یا کسی نوجوان نے اپنے نکاح کے لیے پسند کیا، اگر وہ توحید پر قائم نہیں ہے، ایک اللہ پر اس کا یقین نہیں ہے، اگر وہ مشرکہ ہے، بدعتی ہے، بے دین ہے، قرآن سے اور نماز سے اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے، تو خوبصورت اور گوری چمڑی والی اللہ کے نزدیک حسین نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک سانولی لڑکی ہے، کالی لڑکی ہے، ناک نقشہ اس کا اچھا نہیں ہے، لیکن توحید اس کا بڑا زبردست ہے، ایمان کی بہت پختہ ہے، اللہ کی ذات پر یقین ہے، قرآن سے، نماز سے، کلمے سے، ذکر سے، تسبیح سے، تلاوت سے اس کا بڑا گہرا رشتہ ہے۔ قرآن کی اس آیت کی روح سے اللہ کے نزدیک وہ کالی کلوٹی لڑکی حسین ہے، خوبصورت ہے اللہ کے نزدیک، جو اللہ کی توحید اپنے سینے میں بسائی ہوئی ہے، جو شرک سے نفرت کرتی ہے، جو بدعت سے بھاگتی ہے، جو سنت پر فدا ہے، جس کا شوق نماز سے، دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ ہے، اللہ کے نزدیک عورت حسین۔ سورہ حجرات میں اللہ نے بڑی اچھی بات کی، میں برابر کہا کرتا ہوں کہ جہنم میں جانے کی سب سے بڑی وجہ اور بڑی تعداد میں لوگ جہنم میں جائیں گے اپنی زبان کے غلط استعمال سے، غلط استعمال۔ دنیا کے جتنے گناہ ہو سکتے ہیں، بڑے سے بڑے گناہ، وہ گناہ اتنا خطرناک اور اتنا زہر آلود نہیں ہے جتنا زبان کا گناہ زہر آلود ہے۔ پاؤں سے آدمی ایک دو بار پھسلتا ہے، پاؤں سے آدمی ایک دو بار پھسلتا ہے، لیکن زبان سے آدمی بہت زیادہ پھسلتا ہے۔ پاؤں کا پھسلنا صرف اس کو نقصان دیتا ہے، لیکن زبان سے پھسلنا دوسروں کو بھی نقصان دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ زبان سے سرزد ہونے والا گناہ سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ اسی لیے قرآن کی مختلف آیتوں میں اور حدیث کے بے شمار پیغام میں اللہ نے، اللہ کے نبی نے اپنے مومن بندوں کو کہا ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ صحیح معنوں میں سچا اور پکا مسلمان تو وہی ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ پہلے زبان کا استعمال غلط ہوتا ہے، اس کے بعد ہاتھ کا غلط استعمال ہوتا ہے۔ جب آپ زبان سے کسی کو گالی دیں گے تو برا کہیں گے تو زبان کے غلط استعمال پر دوسرے کا ہاتھ اٹھے گا، اور جب ہاتھ اٹھے گا تو جو فتنہ زبان کے استعمال سے پیدا ہوا ہے ہاتھ کے استعمال سے بڑھ جائے گا۔ تو اللہ کے نبی نے پہلے روک کس پر لگائی؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ، پہلے زبان کا ذکر کیا کہ اچھا اور صحیح مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ تکلیف پہنچانے کے بے شمار طریقے ہیں، بے شمار طریقے ہیں، ان میں ایک طریقہ دوسرے کا مذاق اڑانا ہے، دوسرے کا مذاق اڑانا ہے، ذلیل کرنا ہے، غلط کامنٹ کرنا ہے، دیکھ کر کے شکل صورت بنانی ہے۔
معمولی چیز ہے ہمارے معاشرے میں، لیکن اللہ نے قرآن میں اس کو معمولی نہیں سمجھا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم۔ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں، دیکھو کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے۔ ایک مذاق تو وہ ہے تو ہم لوگ کرتے ہیں، جیسے سارا بہنوئی کا مذاق بڑا عام ہے، ساڑو کا مذاق بڑا عام ہے، اور مذاق میں ہم لوگ پتہ نہیں کیا کیا کہہ جاتے ہیں۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو گالی دے رہا ہے، آپ کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ ارے بھائی یہ آپ کو گالی دے رہا، آپ اس سے گالی سے بات کر رہے ہیں، ارے مولانا صاحب حاجی صاحب آپ کو نہیں، ہم لوگ سالہ بار کے ہم لوگ میں چلتا ہے، اللہ کے نبی کے یہاں نہیں چلتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اذا تصابت امتی سقطت من عین اللہ، جب میری امت بات کرتے کرتے گالی گلوچ پر آ جائے گی تو اللہ کی نظر سے گر جائے گی۔ اب سوچئے، ہم جس کو اپنی نظر سے گرا دیتے ہیں اس کے ہاں جانا بند کر دیتے ہیں، اس سے بات کرنا بند کر دیتے ہیں، اپنے گھر والوں کو اس سے ملنے سے منع کرتے ہیں۔ کیوں؟ ایک شخص کو اس کے کسی عمل کی بنیاد پر ہم نے نظر سے گرا دیا۔ اللہ کہتے ہیں اذا تصابت من امتی سقطت من عین اللہ، جب میری امت گالی گلوچ کرتے کرتے بات چیت کرتے کرتے گالی گلوچ پر آ جائے گی تو اللہ کی نظر سے گر جائے گی۔ اب آپ دیکھیں کہ ساس کس قدر بہو کو گالی دیتی ہے، بہو کس قدر زوردار بہو کبھی ساس پر بھاری ہوتی ہے، کبھی زوردار ساس بہو پر بھاری ہوتی ہے، اور ایک دوسرے کو گالی دینا، کامنٹ کرنا، غریب کی بیٹی، فقیر کی بیٹی، پتہ نہیں کون رشتہ لگا دیا، ہم پہلے سے نہیں جانتے تھے، یہ جملہ آپ کو سننے میں کچھ نہیں لگ رہا، لیکن جس عورت کو یہ کہا جا رہا ہے اس کے دل پر کیا ٹھیس لگ رہی ہے۔ جس کو آپ نے 10 لڑکیوں میں چھانٹ کر کے پسند کیا اور آنے کے بعد اس کو غریب کی بیٹی، فقیر کی بیٹی، لنکا کی بیٹی، اس طرح کا کمنٹ معاشرے میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اللہ کے نبی تو کہہ رہے ہیں وہ اللہ کی نظر سے گر جائے گا، اللہ کی نظر سے گر جائے گی۔ تو مذاق میں دوسرے مسلمانوں کو تکلیف دینا اور ذلیل کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ تو اللہ نے مسلمانوں کو کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کا نام عبد الرحمان، عبداللہ ہے، لیکن معمولی طور پر لگڑا کے چلتا ہے، رنگ اس کا عام انسانوں سے کالا ہے۔ اب ہم نام نہیں لگا کے رہے لگڑا، اب اس کو کسی آدمی کو آپ لنگڑا کہیں گے تو لنگڑا ہونے کے باوجود لنگڑے سے پکارنا اس کو اچھا نہیں لگے، وہ کمزور ہے، غریب ہے، اسی لیے آپ اس کو کہہ رہے ہیں۔ اگر کسی کروڑپتی کو آپ لنگڑا کہہ کے دکھا دیں، کسی پیسے والے کو لنگڑا کہہ کے دکھا دیں، کسی بااثر اور طاقتور آدمی کو لنگڑا کہہ کے دکھا دیں، کانا کہہ کے دکھا دیں، کلوا کہہ کے دکھا دیں، کسی امیر آدمی کو کوئی کلوا نہیں کہتا۔ یہ جو قرآن میں اللہ منع کر رہے ہیں، اس کی نفسیات سے اور اس کے سائیکولوجی سے جتنا اللہ کو علم ہے آپ کو نہیں، ہم کو نہیں۔ کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، ایسے ناموں سے اس کو نہ پکارے جس نام کے پکارنے سے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب فوراً جو بیماری مردوں سے زیادہ عورتوں میں ہے، اللہ نے کہا یا نساء النبی ولا نساء من نساء، اور دیکھو کوئی عورت کسی عورت کی مذاق نہ اڑائے، عسیٰ ان یکن خیرا منہن، مذاق کوئی عورت کسی عورت کی مذاق نہ اڑائے۔ ہمارے ہاں عورت مختلف طریقوں سے مذاق اڑاتی ہے،
پارٹی میں فنکشن میں جاتی ہیں، ایک دوسرے کا لباس دیکھتی ہیں، گھر میں آ کے کامنٹ کرتے ہیں، اے بھابھی وہ بونی کو دیکھ رہے تھے، مٹکی کو دیکھ رہے تھے، کس طریقے سے کر رہی تھی۔ اب لوگ ہنس لیں گے کامنٹ کرنے پر۔ اللہ نے کہا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ۔ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عورتوں، دیکھو کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے جس کے تم مذاق اڑا رہی ہو، جس کو تم ہنسی اور مذاق کا ذریعہ بنا رہی ہو، وہ تمہاری طرح کپڑا پہننا نہیں جانتی، تمہاری طرح اس کو بال سنوارنا نہ آتا ہو، تمہاری طرح اس کو میک اپ کرنا نہ آتا ہو، تمہاری طرح اس کو چلنا نہ آتا ہو، لیکن اللہ کے نزدیک توحید کے اعتبار سے، سنت کے اعتبار سے، اللہ اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اعتبار سے تم سے اچھی ہے۔ اس لیے اے مذاق اڑانے والی، تم کسی عورت کا مذاق نہ اڑاؤ، ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہی ہو وہ تم سے اچھی ہے۔ یہاں پر نفس کو قربان کرنا اللہ نے سکھایا کہ کسی کی شکل، کسی کی صورت، کسی کی ادا تم کو اچھی نہیں لگ رہی ہے، تمہارا نفس تم کو ابھار رہا ہے، تمہارا ایگو ظاہر کر رہا ہے کہ اس کو نیچا دکھانے کے لیے اس کو کامنٹ کیا جائے، غلط جملے سے اس کو مخاطب کیا جائے۔ قرآن میں اللہ نے کہا نفس کو دباؤ، یہ نفس کو دبانا قربانی ہے۔ میں نے پچھلے جمعہ کہا تھا کہ قربانی کا دن ذی الحجہ کی صرف 10 تاریخ کو نہیں آتا، قربانی کا دن صبح بھی آیا تھا۔ صبح کی جب اذان ہوئی تھی تو بہت سارے لوگوں کی نیند کھلی تھی، لیکن نماز سے ان کا گہرا رشتہ نہیں تھا، وہ اذان سننے کے بعد بھی سوئے تھے۔ ان کا نفس ان پر بھاری ہو گیا، شیطان اس کے نفس پر بھاری ہو گیا، شیطان نے اس کے نفس کو قربان کر دیا، یعنی اٹھ کر نماز پڑھنے کی توفیق نہیں دی۔ لیکن جن لوگوں نے صبح کی اذان سنی، باوجود کہ وہ رات کے جگے ہوئے، وہ بھی دیر سے سوئے تھے، لیکن نماز ان کی زندگی میں اس طریقے سے داخل ہو گیا جیسے انسان کھانے کے بغیر نہیں رہتا، اس طریقے سے نماز کا شوق رکھنے والا، نماز سے رشتہ اور تعلق قائم کرنے والا نماز کے بغیر نہیں رہتا، اس نے قربانی دی، نفس کی قربانی دی، نفس نے بہکایا کبھی بہت دیر ہے، صبح پڑھ لینا، لیکن نیند کو قربان کرتے ہوئے، بستر کے آرام کو قربان کرتے ہوئے اللہ کے اس بندے نے، اللہ کی اس بندی نے صبح کی نماز پڑھی، ظاہر ہے اس نے قربانی دی، لیکن جنہوں نے اذان سن کر نماز نہیں پڑھی صبح کی، وہ ایک قربانی دینے میں ناکام ہوئے۔ اس طرح زندگی میں روزانہ قدم قدم پر قربانی کا موقع آتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ان نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے۔ اب نبی کا طریقہ سنت کیا ہے نکاح کرنے کا؟ صرف لڑکی کا ایجاب و قبول، 2 گواہوں کے سامنے لڑکا اور لڑکی کا رضامند ہو جانا، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ نہ تو 100 باراتیوں کی شرط اور نہ جہیز کی شرط، اللہ کے نبی کی یہ سنت ہے۔ اب ہم نے اس سنت کو قربان کر دیا، اور سنت کے مقابلے میں رسم اور رواج کو، نکاح کے موجودہ طریقے کو اتنا مہنگا کر دیا کہ جس طریقے سے سونے کا ریٹ اور شیئر مارکیٹ کے روزانہ بڑھتا ہے، اسی طریقے سے لڑکوں کا ریٹ بھی قابلیت کے حساب سے ہمیشہ بڑھتا ہے۔ سروس والا ہے اس کا ریٹ الگ ہے، کاروبار والا ہے تو اس کا ریٹ الگ ہے، اچھا مکان ہے تو اس کا ریٹ الگ ہے۔ مختلف گراف کے اعتبار سے ہم لوگوں نے اس نکاح کی سنت کو اس سے ہٹا کر کے لڑکوں کو رسم و رواج کی راہ میں لا کر کے قربان کر دیا۔ یہی وجہ ہوا، یہی وجہ بنی کہ آج ہمارے معاشرے میں نکاح ایک
چیز ہو گئی، سونا خریدنے کی طرح ہو گیا۔ اب لڑکیاں نکاح کے سنت طریقے پر نہیں بلکہ غیر مذہب طریقے پر بھی نکاح کر رہی ہیں۔ ہم لڑکیوں کو کوس رہے ہیں، اس کے گھر میں دین نہیں ہے، دین کا ماحول نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر معاشرے میں کوئی لڑکی کسی غیر مسلم کے ساتھ جاتی ہے، بھاگتی ہے، کورٹ میرج کرتی ہے، تو دوش صرف اس کے باپ کا نہیں ہے، صرف اس کے گھرانے کا نہیں ہے، دوش اور قصور ہمارا نہیں ہے۔ ہم پورے سماج کے لوگ اس جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ ہم نے اس نکاح کو اتنا مہنگا کیوں کر دیا؟ جس طریقے سے ہم شراب پینے والوں کے قریب نہیں ہوتے، ان سے دوستی نہیں رکھتے ہیں، جہیز لے کر نکاح کرنے والوں کے قریب ہم کیسے ہو جاتے ہیں؟ کیسے ہم اس کے نکاح میں چلے جاتے ہیں؟ کیسے اس کی شادی میں شریک ہو جاتے ہیں؟ اگر جہیز لینا شراب پینے کی طرح معاشرے میں عیب سمجھا جائے کہ جس طریقے سے شرابی سے دوستی کرنا آدمی اچھا نہیں سمجھتا ہے، شرابی کو اپنے پاس بٹھانا اچھا نہیں سمجھتا ہے، جواڑی سے دوستی کرنا، رشوت لینے والے کو اپنا دوست سمجھنا اچھا نہیں سمجھتا ہے، اسی طریقے سے تلک اور جہیز کے مطالبے پر نکاح کرنے والے کو ہم اسی طریقے سے سمجھیں گے تو لوگ سمجھیں کہ برائی ہے، بہت بڑی برائی ہے، بہت بڑی برائی ہے۔ اور اس برائی میں سب سے بڑے مجرم ہم جیسے مولوی لوگ۔ ہم کو شیطان کہتا ہے ارے تم نے تھوڑی تلک جہیز لینے کا معاملہ کیا ہے، تم کو تو 10 منٹ میں نکاح پڑھا کے چلے آنا، تم 1000-2000 روپیہ مفتی سے بھا کر رہے ہو۔ میں برابر کہتا ہوں نکاح پڑھانے والے لوگوں سے کہ اللہ کے واسطے ان لوگوں کا نکاح نہ پڑھایا جائے جنہوں نے تلک اور جہیز جیسے رسم پر ظلمن عمل کر کے نکاح کے پروسیس کو آگے بڑھایا ہے، نکاح کے پیغام کو آگے بڑھایا ہے۔ ظاہر ہے کہ امام اگر نماز پڑھانا چھوڑ دے، آپ کے جو امام ہیں 40 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، لوگ 50 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن نماز پڑھانا آسان نہیں ہے، امامت کرنا آسان نہیں ہے۔ امام کے 4-5 منٹ دیر ہو جانے کے بعد سارے لوگ منہ ڈور کے کھڑی دیکھو، حالانکہ یہ بھی غلط ہے۔ جس طریقے سے ایک مقتدی آپ نماز میں سلام پھیر کر کے آپ دیکھیں گے تو ہمیشہ ایک صف آپ کو کھڑی ہو کر کے 1 رکعت 2 رکعت پوری کرتی ہوئی ملے گی۔ نماز ختم ہونے کے بعد آپ ان سے پوچھئے کیوں بھائی تمہارا شوق تھا 1 رکعت چھوڑ کے نماز پکڑنا؟ تمہارا شوق تھا 2 رکعت چھوڑ کے جماعت پکڑنا؟ وہ کہیں گے نہیں، مجبوری تھی، کوئی کام آ گیا تھا، کوئی پریشانی آ گئی تھی، میں چاہتے ہوئے پوری جماعت نماز سے نہیں پکڑ سکا۔ جب آپ اپنے بارے میں یہ صفائی دیتے ہیں تو کبھی امام ناغہ کر دے یا تاریخ تاخیر ہو جائے تو یہ قصور امام کے بارے میں بھی تصور کرنا چاہیے۔ وہ کہیں جان بوجھ کر کے بیٹھا نہیں ہوا ہے کہ آج تاخیر سے نماز پڑھاؤں گا، آج 5 منٹ مقتدیوں کو انتظار کرواؤں گا، تب ہماری امامت کا جلوہ نظر آئے۔ ظاہر ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ نے قدم قدم پر قربانی کا موقع رکھا ہے جہاں ہم کو قربانی دینی ہے۔ جب نکاح کر کے ہم لاتے ہیں تو دوست احباب پوچھتے ہیں کہ جہیز میں کیا ملا، عورتیں ایک دوسرے سے پوچھتی ہیں کیا کیا ملا۔ ارے بھائی، ایک باپ نے اپنے لخت جگر کو، ایک ماں نے اپنے دل کے ٹکڑے کو، جس نے 9 مہینہ کوکھ میں رکھا، 2-2.5 سال تک دودھ پلائی، جو باپ اور ماں کے سامنے پلی اور بڑھی، جس کا 2 گھنٹہ گھر سے غائب ہو جانا یا تاخیر سے اسکول اور کالج سے نہ آنا باپ کو پریشان کر دیتا تھا، ماں بے چین ہو جاتی تھی، اس لیے کہ 2 گھنٹے کے اندر اندر وہ بیٹی کی کلیاری نہیں سن رہا ہے، آواز نہیں سن رہا ہے، وہ بیٹی کو گھر میں نہیں دیکھ رہا ہے۔ 2 گھنٹے کی جدائی میں ماں پریشان ہو جاتی ہے، باپ پریشان ہو جاتی ہے۔ اس دل کے ٹکڑے کو، اس جگر کے ٹکڑے کو ایک باپ نے اور ایک ماں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے گھر سے اٹھا کر دوسرے کے گھر میں دے دیا۔ جن لوگوں کے بیچ میں لڑکی تھی ان لوگوں
اپنے مائکے میں لڑکی جن لوگوں کے بیچ میں تھی ان سب سے ان کا خون کا رشتہ تھا، لیکن یہاں سے 20 سال کے بعد 22 سال کے بعد جہاں گئی ہے وہاں کسی سے اس کا خون کا رشتہ نہیں ہے، وہاں رشتہ بنانا پڑتا ہے۔ جس نوجوان سے اس کا نکاح ہوا اگر وہ محبت اپنی بیوی کو نہیں دیتا ہے تو لڑکی کتنی تکلیف محسوس کرے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ایک عورت کے لیے، ایک بیوی کے لیے سسرال میں کسی کی محبت نہ ملے، کسی کا ساتھ نہ ملے، لیکن شوہر کی محبت مل جائے عورت کے لیے ہی کافی ہے۔ لیکن سارے لوگوں کی محبت مل جائے لیکن شوہر کی محبت نہ ملے، یہ عورت کے لیے کافی نہیں ہے۔ یہ قربانی ہم معاشرے میں کہاں دے رہے ہیں؟ کیوں 6 مہینے کے بعد ڈائیورس کا مسئلہ آ جاتا ہے؟ کیوں سال بھر سے لڑکی اپنے مائکے میں پڑی ہوئی ہے؟ وہاں پر ہم قربانی کیوں نہیں دیتے؟ رشتہ جب پکا ہوتا ہے تو پنچایت کے لوگ رجسٹر لے کے پہنچ جاتے ہیں، رسید کٹتی ہے، پنچایت کو اصول بتایا جاتا ہے، لیکن ایک بیٹی نکاح کے بعد 6 مہینے سے سال بھر سے لٹکی ہوئی ہے مائکے میں، پنچایت کو اس کی خبر نہیں ہے۔ کیوں؟ کیا ہے؟ کوآرڈینیٹ کرنا چاہیے، مصالحت کرنی چاہیے، معاملے کو کورٹ اور پولیس اور عدالتوں تک نہیں جانے دینا چاہیے۔ یہ قربانی ہم کو دینی چاہیے۔ یہ زندگی کے مختلف میدان ہیں، تو ایک بیٹی قربانی پیش کر کے ایک نئے گھر میں آباد ہو گئی ہے۔ آج ہم نماز پڑھیں گے نہیں، جانور ذبح کریں گے، قصاب کو حوالے کر دیا جانور کہ ہم تو قربانی بناتے نہیں ہیں ہم لوگ، لیکن گوشت گھر میں لانے سے لے کر کے کھانے تک اور مہمانوں کی مہمان نوازی تک 3 دن تک عورت گھریلو زندگی میں جتنی قربانی دیتی ہے مرد اتنی قربانی نہیں دیتا۔ 10 دوست لے آئے، اب تو لے آئے اٹھا کر کے، اب اس کے کھانے پینے کا انتظام، اس کے مہمان کی اعزاز اکرام کا انتظام کون کر رہی ہے؟ ظاہر ہے کہ اپنے آرام کو قربان کر رہی ہے، اپنی طبیعت کو قربان کر رہی ہے۔ معاشرے میں قربانی دینے والی ان عورتوں کی جو قدر ہونی چاہیے آج ہمارے معاشرے میں نہیں ہے۔ آپ کو حیرت کی بات بتاؤ، ہم سب لوگ ریسٹورینٹ میں جا کے کھانا کھاتے ہیں، باہر اچھا پکوان ہوٹل میں کھا لیتے ہیں، کسی دوست سے پروگرام لگا، لیکن کبھی اپنی بیوی کو نہیں پوچھا کہ چلو تم روزانہ گھر میں بناتی ہو، یہ قربانی کے مختلف طریقے بتا رہا ہوں اور حدیث سے بتا رہا ہوں کہ چلو آج گھر کے باہر کھاتے ہیں، پردے میں، بے پردگی میں نہیں، چلو تم کو گھر کے باہر کھلا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ایک صحابی نے کی۔ وہ صحابی غریب تھا، تمنا اور آرزو اس کی یہ تھی کہ نبی اقدس کا قدم میرے گھر میں پڑ جائے۔ اللہ کے نبی کو کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں آپ کی دعوت ہے۔ اس کا گھر مدینے کی آبادی سے دور تھا، یوں کہیے سائڈ میں تھا، گھنی آبادی سے دور تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ عائشہ سوچو، صحابی رسول دعوت کر رہا نبی کی اور اللہ کے نبی پوچھ رہا میری عائشہ بیوی ہے نا، غریب صحابی نہیں ہے، کہا کہ آپ کی دعوت ہے، تو کہا کہ لا باس ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں، جاؤ۔ 2 قدم چلا پھر آیا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آپ کی دعوت ہے میرے گھر میں، آپ آ جاتے تو بڑا اچھا۔ حضور نے کہا کہ میری عائشہ کہا کہ نہیں آپ ہی کی دعوت ہے۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا کہ میری عائشہ، 4تھی مرتبہ اس صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اپنی عائشہ کے ساتھ میرے گھر میں دعوت قبول کریں۔ پتہ چلا گھر سے باہر اگر نبی کو دعوت کسی صحابی نے دی تو اس دعوت میں اللہ کے نبی نے اپنی بیوی کو بھی یاد رکھا۔ نبی نے یہ چاہا کہ اپنی بیوی عائشہ کو گھر کے ماحول سے نکال کر دوسری کسی جگہ اگر دعوت کا موقع آیا ہے تو وہاں اپنی بیوی کو بھی لے جائیں۔ یہ نبی نے اپنے عمل سے اپنے قول سے ثابت کر دیا کہ جو تمہاری شریک حیات ہے
تم تو اپنے آپ اپنی بیوی کو لائف پارٹنر کہتے ہو، لیکن اس لائف پارٹنر کی خوشیوں کا بھی خیال رکھا کرو۔ تمہاری خوشیاں تمہارے چاہنے کے مطابق پوری ہو جاتی ہے، لیکن اس کی خوشیاں اس کے مطابق پوری نہیں ہوتی۔ قربانی کے مختلف طریقے اور راستے ہیں میرے اچھے دوستوں، جو قدم قدم پر آتے ہیں اور ہم اس سے گزر جاتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی صرف جانور کی قربانی نہیں ہے۔ آپ نے قربانی کیوں کی؟ بیٹے کی محبت دل میں آ گئی۔ اللہ نے ساری دنیا کے انسانوں کو دکھانے کے لیے کہ میرے دل میں صرف اللہ کی محبت ہونی چاہیے، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی محبت ہونی چاہیے۔ بیٹے کو قربان کرنے کی صورت خواب میں دکھائی، قربان کر دیا۔ اور قربانی سے پہلے کئی بڑی قربانی جو میں نے بتایا تھا، خاندان سے رشتہ ٹوٹ گیا، قبیلے سے رشتہ ٹوٹ گیا، آگ میں جلنا پر ڈالا گیا، لیکن اللہ نے آگ میں جلنے کو ٹھنڈا کر دیا، آپ کا رونگٹا بھی نہیں چلا۔ اور جب بڑھاپے کی عمر میں بیٹا اسماعیل پیدا ہوا تو کہا کہ اس کو عرب کے ریگستان میں چھوڑ کے چلے آؤ، جو آج مکہ ہے، دنیا کا سب سے خوبصورت ترین شہر، لیکن وہ دنیا کا سب سے خطرناک اور گھنا جنگل ہے، کوئی آبادی نہیں، درختوں سے زیادہ پہاڑ ہوا کرتے تھے۔ بیوی اور بیٹی کو چھوڑ دیا۔ آپ نے اتنا ہی سنا، بہت کم لوگوں کو یہ بات معلوم ہوگی کہ بیوی اور بیٹی کو چھوڑنے کے بعد 3 سال تک ملنے کا حکم نہیں تھا، 3 سال تک ملاقات نہیں کر سکتے۔ ہم جب باہر جاتے ہیں، رانچی سے باہر دلی، بمبئی، کلکتہ یا باہر کہیں جاتے ہیں، تو اپنی بیوی بچوں کا بڑا خیال رکھتا ہے۔ تنہا بیوی اور بیٹی کو اپنے مکان میں جو مسلمانوں کے محلے میں ہے چھوڑ کے نہیں جاتے ہیں۔ کیوں؟ بیٹی اکیلی ہے۔ کسی رشتے دار کے ہاں گئے، رشتے دار کہتی کہ بیٹھیے نا خالو، بیٹھیے نا خالہ، بیٹھیے نا چچا، نہیں بیٹی، نہیں بیٹا، بیٹی کو گھر چھوڑ کے آئے، گھر میں کوئی نہیں۔ ارے کوئی کیسا نہیں ہے، چاروں طرف مسلمانوں کے محلے ہیں، لیکن اپنے مکان میں اپنی بیٹیوں کو، اپنے بچوں کو تنہا نہیں چھوڑتے۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بیوی کو اور بچے کو چھوڑ دو، اور حکم ہوا کہ 3 سال تک مڑ کے مت دیکھنا۔ 3 برس تک ابراہیم علیہ السلام مڑ کر کے ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے اسماعیل کو دیکھنے نہیں آئے۔ 30 سال میں 3 سال کے بعد جبرائیل نے آ کے کہا کہ اللہ نے اجازت دی ہے، جا کر کے آپ 3 سال کے بعد ملے، لیکن اتنی اجازت ہے کہ اونٹنی پر بیٹھ کر کے صرف دیکھ سکتے ہیں، بات نہیں کر سکتے، آپ ہی نہیں سکتے، نہیں سکتے۔ صرف اونٹنی میں بیٹھ کر کے آپ دیکھیں بیوی کو اور بیٹا کو۔ ابراہیم علیہ السلام 3 سال کے بعد گئے، ہاجرہ کی خوشی کا کیا عالم ہو گیا، بچہ تو ابھی 3 سال کا۔ حضرت ہاجرہ نے کہا کہ آپ کچھ بولتے کیوں نہیں ہیں، کم از کم اونٹنی سے تو اتر جائیے۔ ہاجرہ کی اصرار پر اور بہت التجا کرنے پر ابراہیم علیہ السلام اونٹنی سے اترے، اور ایک بڑا اونچا بھاری پتھر تھا، ہاجرہ نے وہاں پاؤں رکھ کر کے حضرت ابراہیم کا پاؤں دھویا۔ وہ جو مقامی ابراہیم ہے وہ وہی پتھر ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام نے پاؤں رکھا تھا، اور ان کی بیوی ہاجرہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں میں بڑے گرد غبار کو دھو کر کے صاف کیا تھا۔ بعد میں اسی پتھر پر چڑھ کر کے آپ نے کعبے کی تعمیر کی۔ 3 سال کے بعد جب مل کے واپس گئے ہیں تو 5 سال کے بعد پھر ملنے کی اجازت ہوئی، اور 5 سال کے بعد جب ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کی عمر 9 سال کی ہو گئی، تب خواب دیکھا، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، بیٹے خواب میں نے دیکھا ہے کہ میں تیری گردن پر چھری چلا۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، میرے ابا خواب کی صورت میں جو کچھ آپ کو حکم ملا ہے کر گزریے، انشاءاللہ اللہ کی راہ میں قربان ہونے پر جو تکلیف ہوگی آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے بنائیں۔ یہ امتحان تھا، ان ھذا لبلاغ
मुबिन, ये बहुत बड़ी वफ़दनाहु बिज़िबिन अज़ीम, ये बहुत बड़ी आजमाइश थी। अल्लाह ने तंबा भेजा, कहा कि इसको ज़िबा करो और घर लेके जाओ। अल्लाह को ये अमल इतना पसंद आया, वतरकना अलैहि फिल आखिरीन, इब्राहिम तेरे बाद जितनी उम्मत नबियों की आएगी सब पर यह तरीका राज रहेगा। दुनिया की तमाम कौमें बड़े बड़े लोगों की जिन्होंने कोई बड़ा तारीखी कारनामा अंजाम दिया है, उसके कारनामों को लोग भूल जाते हैं, उसका स्टेचू बना के रखते हैं, ठीक है ना। बड़े बड़े लोगों ने किसी भी एतबार से कोई बड़ा काम किया है, इंसानियत को फायदा पहुंचाया है, तो उनके उस अच्छे उसूल को याद नहीं रखा जाता, बल्कि उसका स्टेचू बना करके बाजार में छोड़ दिया जाता है। गली चौराहों में, चौक चौराहों में उसकी मूर्ति लगा दी जाती है और कौवे और परिंदे उसके सरों पर पखाना करते रहते हैं। इस्लाम ने उन बड़ी हस्तियों का जिन्होंने अपने किरदार और अमल से कुर्बानी दी है, उसका स्टेचू बनाने का हुक्म नहीं दिया, लेकिन उसके किरदार और कारनामे को उसी तरह स्टेचू की शक्ल में जिंदा रखा। कुर्बानी क्या है? तरीका है ना। इब्राहिम की शक्ल कैसी थी हमको याद नहीं, इस्माइल की सूरत कैसी थी कहीं इसका कोई जिक्र नहीं है, लेकिन इब्राहिम के कुर्बानी का अमल पूरी दुनिया में जिंदा है, पूरी दुनिया में जिंदा है। आज गांधी का स्टेचू, नेहरू का स्टेचू हर चौक चौराहे में मिलेगा, लेकिन उसके तरीके को कोई कदर नहीं है। आज उसके किरदार की कोई अहमियत नहीं है, लेकिन इस्लाम में स्टेचू की अहमियत नहीं, किरदार की अहमियत। मुसलमान हमेशा से उस वक्त से लेकर आज तक कुर्बानी करता आया है। अल्लाह के नबी ने सहाबा से कहा कि देखो, पूरी दुनिया की कौमों का खुशी मनाने का तरीका अलग अलग है। अल्लाह के नबी ने 2 त्योहार दिए, रमजान के रोजा खत्म होने के बाद ईद उल फित्र, खुशी का दिन, उस खुशी की इब्तिदा भी नमाज से, उछलने और कूदने और शोर और हंगामे से नहीं। पता चला कि जहां शोर और हंगामा होगा, जहां उछलना और कूदना होगा, वो इस्लाम का तरीका नहीं होगा। जहां सुकून होगा, इत्मीनान होगा, शांति होगी, वही इस्लाम। दूसरा त्योहार ईद उल अजहा, जिलहिज्जा की 10 तारीख के बाद, 10 तारीख को वही इब्राहिम और इस्माइल के किरदार को जिंदा करना, मिसाल पेश करना, ये इब्राहिम के किरदार को जिंदा करना, यही असल उनकी शख्सियत को याद करना है और उनकी शख्सियत को जिंदा करना है। मुसलमान अल्लाह के नबी के दौर से आज तक और क़यामत तक हमेशा मुसलमान अमन पसंद था, अमन पसंद रहेगा और इंशाअल्लाह अमन पसंद है। लेकिन लोगों ने एक सोची साची समझी साजिश के तहत हमेशा मुसलमानों को टारगेट किया, मुसलमानों को कहा कि अमन पसंद नहीं। अब बताइए, बकरीद में कहीं शोर हंगामा है? कहीं हंगामा नहीं, कहीं हंगामा नहीं है, लेकिन व्हाट्सएप में, फेसबुक में, अखबारों में, मीडिया के जरिए मुसलमानों से अपील की जा रही है कि शांति बनाए रखें, शांति के साथ ईद मनाएं। थानों में शांति समिति की मीटिंगें हो रही हैं, मुसलमान उसमें शरीक हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि मुसलमान शांति के साथ बकरीद मनाएं। अरे भाई, मुसलमान तो शांति के साथ ईद उल अजहा का बयान सुन रहा है, शांति के साथ नमाज पढ़ेगा, शांति के साथ कुर्बानी करेगा। अगर कहीं अशांति होती है तो उन लोगों के तरफ से होती है जिनका मंशा और जिनका मकसद इस मुल्क में परेशान करना है, जिनका मकसद इस मुल्क के मुसलमानों को टॉर्चर करना, टारगेट करना है, मुसलमानों को एहसास कमतरी में मुब्तला करना है। इसीलिए मैं कहता हूं, और मैं नहीं, अल्लाह के नबी ने कहा है कि डरना तुमको है तो सिर्फ अल्लाह से डरना है। नफा और नुकसान का मालिक सिर्फ अल्लाह है। कुर्बानी का जानवर हम खरीद कर कुर्बान करेंगे तो वो जानवर और जानवर का खून अल्लाह के नहीं पहुंचेगा। अल्लाह ने कुरान में कहा, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लोगों, देखो, कुर्बानी के जानवर का गोश्त और खून अल्लाह को नहीं पहुंचता, तुम्हारे दिल की कैफियत पहुंचती है। किस जज्बे से,
کس نیت سے قربانی کرنا ہے؟ کس نیت سے؟ بہت سے لوگ وہ ہیں جو غربت کی وجہ سے قربانی نہیں کر سکتے. ہماری ذمہ داری ہے کہ قربانی کا گوشت اللہ کے نبی نے کہا 3 حصوں میں کرنا. ایک حصہ اپنے لیے رکھو، ایک حصہ رشتہ داروں دوست احباب کے لیے، اور ایک حصہ ان غریب غربا کے لیے، پڑوس کے لوگوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے جو غربت کی وجہ سے قربانی نہیں کر سکتے. پہلے ان کے ہاں پہنچاؤ. ایک غریب عورت مسالہ پیس کر بیٹھی ہوئی ہے کہ پڑوس کے گھر سے گوشت آئے تو ہم بنا کے بچوں کو کھلائیں. ہمارے یہاں کیا ہے؟ جتنا بہا ہوا گوشت، جتنا خراب آئٹم، وہ سب غریب کے گھر میں جائے، اور سینہ اور کڑھی اور روغن داغ سب اپنے لیے، سب اپنے لیے. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی چیز اپنے دوسرے بھائی کے لیے پسند کرو، اور جو چیز اپنے لیے نہ پسند کرتے ہو وہی چیز دوسروں کے لیے نہ پسند کرو. تو اس طریقے کو یاد رکھیں. قربانی عید الاضحیٰ کی نماز واجب ہے، اور یہ جو لوگ نیت سکھاتے ہیں، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز واجب عید الاضحیٰ کی 6 تکبیروں کے ساتھ منہ میرے کعبہ شریف کی طرف، تو کیا کبھی دیوا شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں لوگ؟ سارے مسلمان نماز پڑھیں گے کعبہ شریفی کی طرف. آسانی کے لیے، سکھانے کے لیے یہ نیتیں سکھائی جاتی ہیں. اردو یا ہندی یا عربی میں نیت کے الفاظ کہنا حدیث سے ثابت نہیں. ظاہر ہے کہ ہم میں سب ظہر کی نماز کو آیا ہے پڑھنے، کوئی نہیں آیا، سب آئے ہیں عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے. یہی ہماری نیت ہے. اب اس کو ضروری سمجھ لینا اور اس کو زبان سے دہرانا. نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ کی 6 تکبیروں کے ساتھ منہ میرے کعبہ شریف کی طرف، اس امام کے پیچھے. تو کس امام کی آپ پیچھے پڑیں گے؟ مسجد میں 10 امام تو ہے نہیں. سکھانے کے لیے نیتیں سکھائی گئی ہیں. جیسے بچے کو جب آپ انگریزی پڑھاتے ہیں بالکل شروع ابتدا میں، تو کہتے ہیں بول بیٹا اے فور ایپل. حالانکہ اے فور صرف ایپل تھوڑی ہوتا ہے، اے فور سے بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن چونکہ ایپل اس کے سامنے ہے، اس نے دیکھا ہے، استعمال کیا ہے، تو ہمیشہ الفابیٹ لیٹر کے سامنے تصویر ہوتی ہے. اے فور ایپل، بی فور بیٹ، سی فور کیٹ. حالانکہ اے بی سی 4 سے بہت ساری دوسری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن کتابوں میں ان چیزوں کا نقشہ نہیں ہوتا ہے. بچہ جان اے فور دوسری تصویر لے آئیں گے جو بچہ کبھی دیکھا نہیں ہے تو یاد نہیں رکھے گا. تو ہر کتاب میں دیکھیں گے اے فور ایپل، بی فور بیٹ، بی فور بلہ، بی فور بال، سی فور کیٹ. یہ سکھانے کے لیے ہے. کبھی بچہ نہیں سمجھتا ہے کہ اے فور صرف ایپل ہی ہوتا ہے. اسی طریقے سے جو نیتوں کے الفاظ ہیں وہ نہ جاننے والے مسلمانوں کو سکھانے کے لیے ہے. وہ حدیث میں نیت کے طور پر استعمال کرنے کے لیے نہیں ہے. اسی طریقے سے عبادت کو عبادت کی طرح کرے، شریعت کے مطابق، طبیعت کے مطابق نہیں. عید الاضحیٰ میں اور عید الفطر میں 2 چیزیں ہیں، نماز بھی ہے اور خطبہ بھی ہے. نماز پڑھیں. بعض لوگ جلدی سے نماز پڑھ کے خطبہ سنے بغیر اس طریقے سے چلے جا رہے ہیں جیسے کہ وہ اللہ پر نعوذ باللہ احسان کرنے آئے تھے، احسان کر کے جا رہے ہیں. نہیں میرے اچھے دوستو، آپ اللہ کی عبادت کرنے آئے. قربانی کا عمل نماز سے شروع ہوتا ہے، خطبے سے شروع ہوتا ہے. وہ تو دوسرا عمل ہے جانور ذبح کرنا. اگر کسی شخص نے نماز نہیں پڑھی، خطبہ نہیں سنا اور وہ قربانی کر رہا ہے تو عین قربانی کرنے والا قربانی کرنے سے بھاگ گیا. اسی لیے نماز کے بعد خطبہ ہوگا. خطبہ اطمینان سے سنیں اور جا کر کے اپنے جانور کو ذبح کریں. دیکھیے قصائیوں کی جلدی ہوتی ہے. بہت خاص بات جس میں 99% لوگ غلطی کرتے ہیں. قصائی نے صرف آپ کا جانور نہیں لیا ہوا، 10 جانور لیا ہوا. وہ مارکیٹنگ کرے گا نا، اس کو ثواب سے اور سنت سے کیا مطلب. آپ کو کہتا ہے چھری پھیریے، چھری پھیرا، جانور کا ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا اور چمڑا چھڑنا شروع کرتا ہے، پیٹ پر پھاڑتا ہے، ابھی روح نکلی نہیں ہے. اگر روح نکلنے سے پہلے ہی روح باقی ہے، روح باقی ہے اور خون باہر نہیں ہوا ہے، قصائی نے ٹارگیٹ کو پورا کرنے کے لیے انتظار کیے بغیر پھاڑنا چیرنا شروع کر دیا، آپ کا جانور حلال نہیں ہوا. اس لیے قربانی کے جانور کو ٹھنڈا ہونے دیجیے.
कुर्बानी के जानवर अपने हाथ से ज़िबह करो, अल्लाह के नबी ने कहा ज्यादा सवाब। हम लोग मौलवियों के पीछे पड़ गए, दाढ़ी टोपी वाला के पीछे पड़ गए। कहीं ऐसा शर्त नहीं है कि कुर्बानी के जानवर ज़िबह करने के लिए टोपी पहनना शर्त है, दाढ़ी लगाना शर्त है, कुर्ता पैजामा पहनना शर्त है। कई हदीस में नहीं है। मुसलमान होना, बालिग होना शर्त है, ठीक है ना। तो अपने जानवर को अपने हाथ से ज़िबह किया करो, ज्यादा सवाब है। कुर्बानियों में कसाईयों का जरूरत है, उस एतबार से तो हम लोग सोचते हैं कभी कभी कि बड़ा अच्छा होता कि मौलवी के ज़िबह किए बगैर तुम्हारी कुर्बानी नहीं होती। तो आज हम भी कसाईयों की तरह अपना रेट बढ़ाते हैं कि जितना रेट कसाई का उतना रेट हमारा है। अल्लाह ने उम्मत को आसान कर दिया और हमनवाद से इस्लाम को